اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں فیاض محمد کلام شاکر یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور پہلی مرتبہ آج ایک پوسٹ شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے بے نمازیوں کا خوفناک انجام۔ ایک بہت سنگین اور بہت ڈینجر ٹاپک ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے جس کا عنوان ہی ہے بے نمازیوں کا خوفناک انجام۔ تو اب کتاب پڑھنے میں لوگوں کو کافی وقت لگتا ہے۔ آج کل لوگ کتاب جلدی پڑھتے نہیں ہیں، کتابوں سے کافی دور ہے۔ تو اسی مناسبت سے اسی ٹاپک کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ مواد جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے پوسٹ نمبر 1، پہلا ٹاپک پوسٹ نمبر 1، آج سے اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا نام لے کر، اس نیت سے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا اس میں شامل حال ہو اور میدان محشر میں ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے وہ ذریعہ نجات بنے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے بے نمازیوں کا خوفناک انجام، پوسٹ نمبر 1، گناہوں کا میل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا جسم پر میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ کیا بالکل میل نہیں رہے گا؟ یہ 5 نمازوں کی مثال بھی کچھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکات المصابیح کی یہ حدیث نمبر 565، صفحہ نمبر 179، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسرا ٹاپک اسی سلسلے سے آگے، گناہ جھڑتے ہیں۔ کیسے جھڑتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں تشریف لے گئے جب پتے جھڑ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں یعنی ٹہنی پکڑ لی اور فرمایا کہ پتے جھڑنے لگے۔ راوی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ابو ذر، میں نے کہا حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ جب مسلمان بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے پتے درخت سے جھڑتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 876، صفحہ نمبر 182۔ تو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نماز کا تعلق مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ضروری ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنا تعلق نماز سے جوڑے رکھیں۔ آج مساجد خالی کی خالی نظر آ رہی ہیں اور شاپنگ مال، گلیاں، سڑکیں، نکڑ چوراہے، بازار، مارکیٹس میں بھیڑ زیادہ ہے اور مسجدیں خالی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارتاً آپ کو بات کہتا ہوں کہ جب کوئی چیز خالی رہ جاتی ہے نا تو لوگ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اپنا حق جماتے ہیں۔ میں اشارے سے کہہ رہا ہوں، تو اپنی مسجدوں کو خالی نہ چھوڑیں۔ آج مسجدیں خالی ہو گئی، لوگ قبضہ کر رہے ہیں، اور ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں یہ نشانہ بن رہی ہیں۔ تو خدا را اپنا تعلق، اپنی نسبت اللہ اس کے رسول سے جوڑے رکھیے اور مسجدوں کو آباد کریں۔
جزاک اللہ خیر. اگلے پوسٹ میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیں.